جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ محترم سامعین، ہمارے مہمان خصوصی جناب علی ایم شمسی صاحب ایک شدید مجبوری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، مگر ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے درمیان کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے جناب عبدالحی پٹیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ موصوف وہاں کی دینی، دعوتی اور سماجی و تعلیمی کوششوں کے روح رواں ہیں۔ کینیڈا کے مختلف ٹی وی چینلوں پر اسلام کی نمائندگی کے لیے ان کو بکثرت مدعو کیا جاتا ہے۔ ہم بصد احترام ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ جناب عبدالحی پٹیل صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جناب صدر مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب، علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ اردو میری زبان نہیں ہے، اردو میں تقریر کرنے کی بھی زیادہ عادت نہیں ہے، اس لیے آپ درگزر فرمائیں اگر میں صحیح طور پر بات پیش نہیں کر سکوں۔ Maybe I will try to speak some in English because I have been out of India since last 51 years۔ 51 سال سے میں انڈیا سے باہر رہتا ہوں۔ پہلے میں ویسٹ انڈیز میں تھا ہمارے والد صاحب کے ساتھ، پھر پچھلے 44 ایئرس کینیڈا میں رہ رہا ہوں، ٹورنٹو میں، اور میں نہایت شکر گزار ہوں مولانا کا کہ مجھے دعوت دی آج کی مجلس میں شرکت کرنے کی، اور جو آج منظر میں نے دیکھا، میرے پاس زبان نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں مولانا۔ I am completely overwhelmed, become speechless when I witness what I witnessed today has given me a real hope for the future of Islam in this world۔ 911 کے بعد پہلی دفعہ میں نے مولانا سے میرا کانٹیکٹ ہوا 2001 میں، اور تقریباً 1 گھنٹے کی بات کی ہم نے۔ ہمارے دونوں کے خیالات اس وقت اور فکر جو تھی وہ سب ملتے جلتے تھے کہ اب جو چیلنجز ہمارے پاس آئے رہے ہیں اور آنے والے ہیں 911 کے بعد، جس دور سے میں گزر رہا ہوں اور مسلمان گزر رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا، بیان نہیں کر سکتا کہ روزانہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے وہاں پر۔ اس کے لیے جو علماء کی ضرورت ہے مولانا نے اسی وقت بتا دی تھی مجھے۔ میں یاد دلاتا ہوں ان کو ہماری گفتگو کا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، موجودہ ادارے جنہوں نے اچھی خدمت دی اتنے سال تک، لیکن ان سے پہلے دیوبند اور سہارنپور اور لکھنؤ سے پہلے جو ہمارے مدارس تھے، جن سے ڈاکٹرز بھی پیدا ہوتے تھے، انجینئرز بھی پیدا ہوتے تھے، آرکیٹیکچر اور انجینئر، سائنٹسٹ سب پیدا ہوتے تھے، نہ کہ صرف دینی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ آج برٹش رول کے بعد اس کی شکل بدل گئی، اور ابھی ایک آرٹیکل میں نے پڑھا البلاغ میں، اس میں لکھا تھا کہ آج کے دارالعلوم صرف امام تیار کر رہے ہیں محراب کے لیے، اور بیسک تعلیم کے لیے، پرائمری ایجوکیشن کے لیے مدرس تیار کر رہے ہیں۔ جو علماء کی ضرورت ہے اس صدی میں، مولانا نے 2001 میں ہم نے کہا کہ ہمیں 21ویں صدی کے لیے جو علماء کی ضرورت ہے وہ ہمیں دوسرے ادارے قائم کرنے چاہیے، اور آج میں نے اس کا نمونہ دیکھ لیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا حضرت والا کو اور سارے استادوں کو کہ جو آج اتنی بہترین انگلش۔ I would like to echo the words of Dr. Qazi, that brilliant English as if they are here from Oxford or from US or any university in Canada۔ اور عربی زبان جو بچوں نے پیش کی ماشاءاللہ قابل بیان نہیں ہے۔ So it really gives me a great hope for the future کہ جو علماء کی ضرورت ہے مغرب میں، جو وہاں پر دین کو صحیح طرح سے پیش کر سکیں،
جو ادارہ میں نے آج منظر دیکھا صرف یہی ادارہ میری نظر میں ہے. پچھلے 13 سال میں نے تقریباً 12-13 ملکوں کا سفر کیا, آسٹریلیا سے لے کر جاپان, چائنا, سب الحمدللہ, لیکن کہیں بھی میں نے ایسا ادارہ نہیں دیکھا. اتنے چھوٹے بچے جو اتنے بہترین انداز میں دین کو پیش کر سکے, اسپیشلی اٹامک فزکس. آئی تھاٹ اٹ واز اے یونیورسٹی ڈبیٹ. پروفیسرز بول رہے ہیں, اور میں ایک چیز اس پہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے, آئی ووڈ لائک ٹو سے سم تھنگ ان دس ریگارڈ, دیٹ ڈونٹ جسٹ ریلائی آن سائنٹیفک ایویڈنس ٹو پروو دا قرآن. آئی ریکال ون incident when Allama Tantari of Egypt, who wrote a tafsir of the Quran through scientific evidence, proving that Quran is haqq. Maulana Yusuf bin Nuri Nawwarallahu Marqadahu, when he saw that tafsir, when he read the tafsir, he said, this is a very dangerous thing. He told the Maulana that science is limited, محدود ہیں. Scientific theories can change. Quran cannot change forever. So what theories you can prove, try to prove the Quran through scientific evidence. 10 years, 20 years, 50 years later, as we have seen, theories have changed. So we need to present Quran from its true perspective through its own reasoning. And what these students have presented today has given me a great hope that these are the ulamas that we need in the West. These are the ulamas who can participate in many interfaith activities. I participate in many interfaith activities, and people want to learn Islam. The West is craving for Islam. But we have to present ourselves an example to them. ہمارے جو اخلاق ہیں, ہمارے جو کردار ہیں, وہی وہ لوگ دیکھتے ہیں, اور اس پر سے وہ اسلام کا تصور پیدا کرتے ہیں. تو صرف تعلیم لینا ہی کافی نہیں, ہمارے اخلاق کی تربیت بھی ضروری ہے کہ ہم نمونہ پیش کر سکیں. ہم 9/11 کے بعد ہمارے پر اتنی کڑوی نظر سے مغرب میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, مسلمان کے کردار کیا ہیں. صرف مسلمان کا کردار ٹیرورزم ہے, دہشت گردی ہے. نہیں, جو صحیح اسلام ہے, جو میسج ہیں, 9/11 کے بعد جو کیوریوسٹی مغرب میں پیدا ہوئی ہے, within 2-3 months, not a Quran can be found in USA. They were all sold out. In the first 6 months, almost 40,000 people embraced Islam. 40,000 سے لوگ اسلام قبول کیا. لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر کئی لوگ بدظن ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس سپورٹنگ نیٹ ورک نہیں ہے کہ ان کو صحیح طرح اسلام سمجھا سکیں اور بتا سکیں. تو آج ہمیں جو ضروری ہے, ہمارے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے اور تربیت کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا, لیکن جو اپیل آپ سے کی گئی ہے حضرت مولانا نے اور ڈاکٹر قاضی نے بھی اور دوسروں نے بھی, کہ بھائی آپ اپنا ادارے کا تعاون کریں, یہاں حضرت کی مجلس میں حاضری دیں, فیض اٹھائیں. افسوس ہے کہ میں تو یہاں زیادہ رہ نہیں سکتا, وہاں پر مقیم ہوں کینیڈا میں, اور وہاں آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں کہ وہاں میں بھی حضرت سے علم لیتا رہوں فون کے ذریعے یا یہاں پر ایسی مجلسوں میں شرکت کر کے. بٹ مائی کنگریچولیشن ٹو آل دی اسٹوڈنٹس فار wonderful presentation that you have given today. May Allah bless you all, and please keep up the good work. Any way that I can be of help, please do not hesitate to contact me. ہمارے طرف سے جو بھی تعاون ہو سکا انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن آپ یہاں مجلس میں آ کر شرکت کریں, حضرت سے روحانی فائدہ اٹھائیں, اور اس میں جتنا تعاون ہو سکے ایسے کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.